واپس وہ شام کو لوٹے، ہلاکو کے پاس کہے سچ کہہ رہے تھے وہ دونوں سپاہی، ہمیں بھی بغداد نظر نہیں آیا، ہم غلط راستے پر تو نہیں آئے۔ بادشاہ کو اب غصہ بھی تھا اور تجسس بھی بڑھ گیا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ اس نے کہا اب معائنے کی ضرورت نہیں، مجھے یہاں سے بغداد کی روشنی نظر آ رہی ہے اور تم کو قریب سے بغداد کیوں نہیں نظر آیا؟ تو پھر تیسرے دن اس نے فوج کی تیاری کر لی کہ نہیں اب معائنے کی ضرورت نہیں، ساری فوج ہی چل پڑے، میرے ساتھ ساتھ چلو اور حملہ ایک ساتھ کیا جائے گا بغداد پر۔ تیسرے دن صفیں لگ گئیں، ہلاکو اس کی سپہ سالاری کر رہا، سربراہی کر رہا تھا، اور جب بغداد کی طرف وہ طبل بجاتے ہوئے، نقارے بجاتے ہوئے نکلے، اب پھر بغداد والوں میں سراسیمگی پھیل گئی۔ اب یہاں پر دوڑ بھاگ، سارے ادھر ادھر کھلبلی مچ گئی۔ پھر دوڑے دوڑے حضرت محمد جام کے پاس آئے، مومنین کا ایک بڑا مجمع آیا، سب رونے لگے، کہا کہ حضور بچا لیں بغداد کو، یہاں امانتیں ہیں بزرگوں کی، یہاں مسلمانوں کا مرکز ہے، بچا لیں۔ حضرت محمد جام تیسرے دن ان کے ہاتھ میں کھٹوری تھی، وہ پلٹ رہے تھے، غیب سے ندا آئی کہ اے میرے بندے اب رک جاؤ، اب رک جاؤ، کب تک تم انہیں اس طرح سے بچاتے رہو گے؟ انہوں نے اب تک اپنی حالت نہیں بدلی، ان کو اپنی حالت پر چھوڑ دو۔ حضرت محمد جام کو حکم ہوا، غیب سے ندا آئی، انہوں نے وہ کھٹوری چھوڑ دی، نہیں پلٹا۔ پھر اس کے بعد ہوا یہ کہ ہلاکو بغداد میں داخل ہو ہی گیا اپنی فوج کو لے کر، اور ایسی تباہی مچائی، ایسی تباہی، اللہ کی پناہ۔ 1 مہینے تک بغداد میں صرف چیخ ہی چیخ تھی، آوازیں ہی آوازیں تھی، جس طرف سے گزرتے لاشوں کا انبار تھا، گھر بار جلائے جا چکے تھے، اسلامی ذخیرہ جو لائبریریاں تھیں وہ جلا کر راکھ کر دی گئی، دریائے دجلہ کا پانی پورا خون سے لال ہو گیا تھا، اور گھوڑے دوڑتے تھے بغداد کی گلیوں میں تو مسلمانوں کے خون سے گھوڑوں کے ٹاپ بھیگ جاتے تھے۔ اتنا قتل عام کیا، مسجدیں تخت و تاخت و تاراج ہو گئیں، وہاں کی بلند و بالا پرشکو عمارتیں تباہ و برباد کر دی گئیں، علماء کو قیدی بنایا گیا، نہ جانے کتنی تباہی ہوئی، اس کا بیان کرنا بیان سے باہر ہے۔ میرے عزیزو، یہ تباہی تاریخ کی داستان بن گئی، آج بھی تاریخ اٹھاؤ گے تو ہلاکو کے بغداد کی تباہی کی داستانیں تمہیں بہت جلی حرفوں میں نظر آئیں گی، لیکن کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اس تاریخ میں چھپا ہوا یہ واقعہ ہمیں جھنجھوڑتا ہے۔ اللہ والے بھی، اولیاء کرام بھی اس وقت تک بچاتے رہتے ہیں جب تک تمہارے سدھرنے کی امید ہو، پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ مولا تعالیٰ خود منع کر دیتا ہے کہ اے میرے محبوب بندو، ان کی حفاظت بھی مت کرو، ان کو اپنے حال پر چھوڑ دو، ان کو اپنے حال پر چھوڑ دو۔